نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ کئی جمعہ سے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں پر مذاکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کے صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ کامیاب مومن، فلاح یافتہ مسلمان کون ہیں؟ اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ بیات ہو چکی ہے۔ آج انہی صفات میں سے ایک صفت والذین هم للزکاة فاعلون پر مذاکرہ کرنا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ زکوٰۃ کے عنوان پر مذاکرہ کرنا ہے۔ اس وقت صرف دو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ زکوٰۃ کی فضیلت اور نہ ادا کرنے پر وعیدیں جو حدیث میں آئی ہیں اور قرآن میں آیا ہے، اس کا مذاکرہ۔ دیکھیے، نماز کے بعد شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں، ان تمام احکام میں زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مذہب اسلام کے اندر نماز کے بعد جتنے بھی احکام ہیں، ان تمام احکام میں زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ یہ کہیے کہ دوسرے نمبر کا حکم زکوٰۃ ہے۔ پہلے نمبر کا نماز، دوسرے نمبر کا زکوٰۃ۔ یہی وجہ ہے
کہ تقریباً قرآن کریم میں 82 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ روزے کا، نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے. ایک دو جگہ نہیں، 82 جگہ پر دونوں کا ایک ساتھ میں. اور الگ الگ اگر گنتی کی جائے تو 100 سے بھی زیادہ ہو جائے گا. صرف ایک حکم پر پروردگار 82 اور 100 مرتبہ اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں. باپ بھی اپنے بیٹے کو اتنی مرتبہ نہیں سمجھاتا ہے. 1 سے 2 اور 2 سے 3 میں گیٹ آؤٹ، گھر سے دھکے مارنا. جو باپ صرف ظاہری اعتبار سے روٹی اور کپڑے کا نظام کرتا ہے، وہ بھی 2 سے 3 مرتبہ سمجھاتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے 82 جگہوں پر دونوں کا تذکرہ ساتھ میں کیا ہے، اور صرف زکوٰۃ کا تذکرہ تو 100 سے زیادہ ہو جائے گا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیا، وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بس یہی لوگ ہیں، بس یہی لوگ ہیں کامیاب. اور پھر آگے کیا خوشخبری اللہ نے بیان کی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس کے اوپر کبھی خوف نہیں آئے گا اور یہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے. یہ قرآن کی بشارتیں ہیں. ایمان لے آئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیا، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیا. اس کے بعد کچھ نہیں بیچ میں، ڈائریکٹ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے بہترین بدل ہے قیامت کے اندر جنت اس کا ٹھکانہ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس کے اوپر خوف اور غم بھی نہیں آئے گا. حزن کا معنی کبھی آدمی کو چھوٹی سی چیز پاکٹ میں ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہے تو اس سے جو دل کو حرکت ہوتی ہے، کہاں گیا، اتنی بھی غم نہیں آئے گا. حزن و ملال کی کیفیت اس پر نہیں ہوگی. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی فضیلت ہے. اور وہ حدیث تو آپ نے مجھ سے کم 10 مرتبہ سنا ہے اور یاد بھی ہوگا، اور نہیں ہے تو یاد کر لیجئے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میرے ابا عمر نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. حضرت شیخ نے فضائل میں اس حدیث کو بہترین انداز میں سمجھایا ہے. یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 پر ہے. بہت ہی اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی بات ہے. یہ جو دیواریں کھڑی ہیں یہ چند پیلروں پہ کھڑی ہے. اگر ان کی بنیادوں کو ہٹا دی جائے تو یہ چھت گر جائے گا. ایمان کا چھت، اسلام کا چھت ان چیزوں پر ہے. اگر ان چیزوں کو تم ہٹا دو گے تو تمہارا چھت باقی نہیں رہے گا، اور اگر ادھر کا ہٹا دیے تو ادھر کا گر جائے گا. 3 کھڑا ہے. جس جانب کا گرا دو گے اس جانب کا چھت جھک جائے گا. پیارے نبی کا فرمان کا مطلب یہی ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں زکوٰۃ نہیں ہے تو تمہارا ایمان ادھر سے جھکا ہوا ہے. بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلا کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت۔ دوسرا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا والصوم، پانچواں والحج، روزہ اور حج۔ یہ 5 بنیادی باتیں۔ پوری زندگی یہ 5 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام بھائی؟ آدمی دن میں 10 کر لیتا ہے، ایک آدمی تو ایک وقت میں 3 کام کرتا ہے اور 4 چیزیں سوچتا ہے، 4 چیزیں سوچتا ہے اور 3 طرح کے کام کرتے ہیں۔ ابھی میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ اب تو کمپنیاں کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ میں اسکرو پکڑو کہ 2 نٹاں کو فٹ کرو، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہاں سمجھ میں آئی ان کو بات، ایک ہاتھ سے ہوتا ہے نا فٹنگ، اب ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کو کہ 2 ہاتھ سے پکڑو اور 2 ہاتھ سے کرو، لاسٹ میں ایک منہ میں بھی پکڑوائے گا۔ 5 کام کرنے ہیں اور وہ 5 بھی عجیب۔ حج کون کرے گا آپ کو معلوم ہے؟ زکوٰۃ کون دے گا؟ تو ہم جیسے فقیراں تو نکلے، رہ گئے 3۔ تو ایمان تو یہ ہے، رہ گئے کتنے بھائی؟ 2۔ اس میں بھی ایک جو ہے سال میں ایک ہی مرتبہ رہ گیا، ایک مسلمان اس میں بھی چلا گیا۔ کتنے نکلے بھائی؟ 1 کام نکلے ہیں۔ استغفر میرے دوستو، اس لیے تو پیارے نبی نے فرمایا جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا تو ایمان اور اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ کیا کر رہا ہے پھر یہ؟ 1 کام بھی نہیں کر سکتا، 1 کام بھی نہیں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ کتنے چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے؟ کتنے پہ؟ 5 پر۔ زکوٰۃ، حج یہ مالدار کریں گے اور وہ بھی ہمیشہ نہیں۔ رہ گئے 3۔ تو ایمان تو ہمارے پاس ہے ہی، 2 رہ گئے، اور 2 میں رمضان کا روزہ سال میں 1 مرتبہ روز کرنے کے کام 1 ہیں، وہ ہے نماز۔ اور وہ بھی مسلمانوں کو فرصت نہیں، دنیا میں اتنا پھنسا ہے۔ میں نے نماز پہ بیان نہیں کرنا ہے، حالانکہ جس سورے کی تفسیر میں کر رہا ہوں پہلی آیت میں اللہ نے نمازی کے بارے میں کہا ہے۔ میں نے کیوں رکھ دیا نماز کی بات ہے؟ اس لیے کہ 2 آیت کے بعد پھر اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، تو میں نے یہ خیال کیا کہ نماز کے متعلق اکٹھے بیان ہو جائے گا۔ بتلانا یہ ہے کہ دیکھیے ایمان کتنا آسان ہے، 1 کام کرنا ہے روز۔ ذرا آپ کاپی قلم لے کے بیٹھ جائیں تنہائی میں، صبح سے شام تک 100 کام ہم کرتے ہیں، 100 کام، پھر بھی شام میں ناکامی، پھر بھی ناکامی۔ میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہر ساتھی کو یاد ہونی چاہیے یہ حدیث۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں اپنے ابا عمر سے کہ پیارے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 پر ہے۔ پہلا کلمہ شہادت، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، 5واں حج۔ حدیث کی ایک کتاب ہے ابن خزیمہ، اس حدیث میں اس کتاب کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ مختلف تشریح کی گئی ہے اس حدیث کی۔ زیادہ میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ کہنا اللہ کے نبی چاہتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرے گا پل صراط پہ پار ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے یہ پل صراط تھرمامیٹر ہے، جو پل صراط پہ پار ہو گیا وہ جنت میں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پل صراط جہنم پر ہے۔ ارے بھائی پل صراط کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جن کا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہے وہ پل صراط پار نہیں ہوگا، وہ وہیں پہ کٹے گا، پھر جڑے گا اور جہنم میں جائے گا۔
کتنی بڑی ضمانت ہے کہ زکوٰۃ ادا کر لو گے جنت میں چلے جاؤ گے۔ زکوٰۃ کی جہاں پر فضیلت ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے جہاں پر ثواب ملتا ہے، ابھی میں نے قرآن پڑھی ہے، جنتی ہے اس کا۔ قرآن کریم کا پہلا ہی صفحہ کھولیے گا، آپ کو وہاں ملے گا زکوٰۃ کی تفصیل، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد کی جو آیت ہے زکوٰۃ کا تذکرہ ہے اس میں۔ زکوٰۃ اسلام کا سب سے بڑے ارکانوں میں سے دوسرا رکن ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے اور نہ دینا فسق ہے، فاسق ہے یہ آدمی۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر جہاں ہمیں ثواب ملتا ہے وہیں پر مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کے مال کو شر اور فتنے سے بچا لیتا ہے۔ آج مقدموں میں تو لاکھوں ڈال رہے ہیں، مزے سے ڈال رہے ہیں۔ اگر ان کو آپ سمجھانے جائیں کہ بھئی دونوں آدمی بیٹھ کے سمجھوتا کر لو، نہیں مانیں گے، لیکن کھلائیں گے دوسروں کو۔ دیکھیے تو ایک ایک آدمی پر چار کیساں، چار مقدمے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ہمارے دو کا نعرہ وہاں لگا، یہاں نہیں لگتا، یہاں چار کیساں ہیں۔ میرے دوستو، زکوٰۃ ادا کیجئے۔ یہ جو مال غیر ضروری جگہ پہ جا رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے ٹھیک سے۔ میں گزشتہ آئندہ جمعہ بتاؤں گا، اس امت کے 3 طبقے ہیں، حساب لگا کر پائی کے ساتھ ادا کرنے والا کوئی ایک اللہ کا بندہ ہوگا۔ مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے، پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحتیم میں تھے۔ حتیم میں بیت اللہ شریف کے پاس ایک جگہ ہے۔ کچھ لوگوں نے آ کے کہا پیارے نبی کو، اللہ کے نبی، فلاں آدمی کا بڑا نقصان ہوا، سمندر میں مال ڈوب گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یاد رکھو، سمندر میں، جنگل میں، شہر میں جہاں پہ بھی مال کا نقصان ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے جس کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا گیا رہتا ہے۔ یہ مال کی بربادیاں ہیں۔ میرے دوستو، زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والا غریب کا مال بغیر اس کی اجازت کے کھا رہا ہے۔ سمجھ بات؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا غریب کی مال بغیر اس کی اجازت کے کھا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ غریب کی مرغی گھر میں آ گئی، اس نے اپنے باپ کا سمجھ کو کاٹ کے کھا لیا۔ کئی کو میرے گھر میں ہے، یہ میرے پاکٹ میں جو 40واں حصہ ہے، یہ میرے اکاؤنٹ پہ جو 40واں حصہ ہے، اور یہ میری تجوری میں جو 40واں حصہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تیرا نہیں غریب کا ہے۔ اگر تو 40واں حصہ نکالے بغیر کھاتا ہے تو یہ غریب کا مال تم نے کھایا ہے۔ آج تک ہم نے سمجھا کہ دوسرے پاکٹ کا کھانا ہی کھانا ہے، اور کچھ لوگ تو اس کو بھی نہیں سمجھ رہے، وہ بھی لے کو ہڑپ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ 40واں حصہ ہمارا نہیں ہے، یہ غریب کا ہے۔ اگر کوئی آدمی 40واں حصہ نکالے بغیر کھا لیتا ہے تو یہ آدمی غریب کا مال کھا رہا ہے۔ پروردگار اس کے مال کو ضائع کرے گا۔ ترغیب کی ایک روایت ہے،
ترغیب اور ترہیب، بہت مشہور کتاب علامہ ابن منذر کی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ کر دو، اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ کر دو۔ تو ایسا تو نہیں کریں گے سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ، تو کیا کیا کہ اکاؤنٹ کر کو اب پھر بھی بربادیاں، اب تجورے میں چابیاں۔ میرے دوستو یاد رکھیے، جب اللہ ضائع کرنے پہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے راستے بہت سارے ہیں، غیر محسوس طریقے سے ہمارے مال کو لے کے چلا جائے گا، لے کے چلا جائے گا، اور سمجھ میں نہیں آئے گی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مال ایسے بھی جاتا ہے، مال ایسے بھی جاتا ہے۔ ایک بیچارہ غریب جنگل میں اس کو کانٹا چبھ گیا، تو کیا کیا معلوم، 15-20 دن کے بعد سوئی سے نکال لیا، سوئی سے نکال لیا، ہو گیا ٹھیک۔ اور ایک وہیں پہ اللہ جس کو لینا چاہتا ہے، کانٹا چبھا، رات بھر سویا اور صبح ہی میں کینسر ہو گیا۔ آنکھوں دیکھی بات ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، ممبر پہ ہوں میں، ممبر پہ ہوں میں، راتوں میں سویا ہے، صرف ایک چٹائی کا تنکا لگا ہے، صبح میں علاقے کے ڈاکٹر نے انکار کر دیا، اور بڑے ڈاکٹر اس کو پکڑا ہے کرنول کے اندر، اور بڑا خرچہ، تقریباً 4-5 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہے۔ لیکن یہ وہ آدمی ہے کہ اس کی زکوٰۃ کی بھی کوئی، اب کیا بتاؤں میرے دوستو، یہ حالات ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن شیطان ہم کو اتنا دور لے کے چلا جاتا ہے کہ سمجھنے نہیں دیتا ہے۔ بہاؤ پیسے میڈیکل میں، بہاؤ پیسے میڈیکل میں، بہاؤ پیسے مقدمہ میں، لگاؤ پیسے مقدمہ میں، لگاؤ پیسے بیماری میں۔ شیطان سمجھنے نہیں دیتا کہ قصور کہاں کا ہے۔ زکوٰۃ نکالیے، بھلا ایک تنکا چبھ جائے اور 5 لاکھ روپیہ اللہ کھینچ لے، سمجھ میں بات آتی ہے؟ ہاں، جس کا ایمان تازہ ہے، اندرونی مایا صاف ہے، وہ جان جائے گا یہ مال کی گندگی کی وجہ سے تھی۔ سالوں سال ایسے بھی لوگ ہیں جو 10-10 لاکھ روپیہ بینکوں میں رکھے ہوئے، اس کے سود سے ان کا گھر چل رہا ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نہیں۔ حالات نہیں آئیں گے تو اور کیا، مولوی صاحب تعویذ دے دو، کیا ہم تعویذ دیں گے جب قرآن کی بددعا ہو، نبی کا پھٹکار چل رہا ہو ایسے بندوں پر جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہو صحیح سے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے چیلنج کیا ہے، زکوٰۃ جو صحیح سے ادا کرتا ہو بتا دو کہ وہ غریب ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت نے لکھا ہے میں اسے کروڑوں مثال پیش کروں گا، مقدمے میں پھنس کر پھٹیچر بنا ہے، میڈیکلوں میں لگ کر سڑکوں پہ آیا ہے، کروڑوں مثال ہے اسے۔ زکوٰۃ میں پھنس کر کوئی نہیں ہوا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ کے معنی ہی ہے بڑھوتری کے، سمجھائی بات؟ 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے پاک کرنے کے، دوسرا معنی ہے بڑھوتری کے۔ پاک کیسے کر دیا کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی تو وہ مال پاک ہو گیا۔ بڑھا کیسے، سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو۔ ایک کا کانٹا چبھا، 10 دن کے بعد سوئی سے نکال لیا، پرفیکٹ چل رہا ہے۔ ایک کو کانٹا چبھا، رات میں چبھا، صبح میں کینسر ہو گیا، 5 لاکھ اللہ نے کھینچ لیا۔ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے کتنی مثالیں ہیں۔ ایک آدمی گیا، دکھا کو آیا بخار کا، ڈاکٹر نے اس کو ایک آرام سے 2 روپے کی ٹیبلیٹ دیا، 2 دن کھایا، صحت یاب ہو گیا۔ اور ایک وہیں پہ ایک آدمی مسلسل 15 دن سے پریشان ہے۔ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، اللہ ظالم نہیں ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں حکمت ہے کہ تیری بیماری اتنی دن کیوں ہو گئی۔ سمجھ، اللہ نے تم سے پیار کیا ہے، حالات بھیج کر کے تجھے کہہ رہا ہے کہ تجھ سے کہیں اونچ نیچ ہوا جس کی وجہ سے میرے یہ حالات آئے ہیں، تم ان اونچ نیچ کو درست کرو، حالات ہم روک لیں گے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، قارون زمین میں دھس گیا، ارے سنے ہیں نا، بس سن لیے مٹھار دیے، کیوں دھسا یہ بھی سنے، قارون کیوں دھسا،
اس سلسلے میں 2 باتیں نقل کی جاتی ہے. میں نے ایک بات رمضان میں ذکر کر دیا ہے اور وہ زیادہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہوگی لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا زکوٰۃ ادا کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ سمجھ میں آ جائے تو ہر آدمی اپنے ایک ایک پیسوں کا زکوٰۃ ادا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان سے تم زکوٰۃ ادا کرو. قارون نے کہا کون قارون؟ قرآن نے، میں تو کہہ رہا ہوں قرآن نے یہ جتنے بلٹن پلٹن پھنٹن ہے نا سب کو کہا تم غریب ہو، لیکن کسی کی مالداری کی تعریف کی ہے اللہ نے قارون کی ہے کہ اس کے پاس خزانے کی چابیاں ہی اتنی تھی کہ لوگ اٹھا اٹھا کو تھک جاتے تھے. خزانے نہیں، چابیاں. ایسے قارون کو اس لیے دھسایا ہے زمین میں کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، زکوٰۃ نہیں دیا تھا. قربان جانو اللہ کے نبی پر دھسانے کی اور اس طرح کے اجتماعی طور پر عذاب اللہ تعالیٰ سے رکوا لیا ہے. اللہ کے نبی نے دعا فرما لی ہے پیارے اللہ اجتماعی طور پر عذاب مت بھیجیے گا، ورنہ ہمارا کیا حال ہوتا. ابو داؤد شریف حدیث کی کتابوں میں 3 درجے کی حدیث کی کتاب ہے. پہلے درجے کی بخاری ہے، دوسری مسلم ہے اور تیسری ابو داؤد ہے. کتاب الزکوٰۃ میں ایک واقعہ نقل کیا ہوا ہے. میں ان پورے واقعے کو نقل نہیں کروں گا، صرف ایک شخص کے متعلق. ایک شخص پیارے نبی کی خدمت میں آیا ابن جمیل اور کہا کہ مجھے دعا فرما دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں. واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ بھائی کئی کو نہیں مالدار ہوئے، بیل بکرے ہوئے. اتنا ہوا کہ محلے میں رہنا ذرا دشوار ہو گیا، محلے کے باہر گئے. ابھی اتنا ہوا کہ ابھی ذرا جنگل گئے. ابھی اتنا بہت زیادہ ہوا، اب اتنا دور گیا تو اب جمعہ میں بھی آنا بند ہو گیا. یہ حال تو ہوئی نماز کا، یہ حال ہوئی نماز کا کہ پہلے تو نماز میں آتے رہے، پھر سنتاں چھٹا، پھر جماعتیں چھٹی، پھر جمعہ بھی چھوٹ گیا. زکوٰۃ کا یہ حال ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا. پیارے نبی نے فرما دیا، قرآن کی آیت فوراً اتری وما ینقم کا لفظ ہے کہ بس ہلاک و برباد ہو گیا یہ آدمی. کون ہوا؟ کس کے بارے میں؟ نبی کے صحبت پانے والا، نبی کے دعا سے پیسہ ملنے والا. ایسا شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، قرآن اترا ہے فوراً کہ آدمی ہلاک ہو گیا. پیارے نبی کے بعد آپ کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ ابن جمیل توبہ کر لیا اور زکوٰۃ کا مال حضرت ابو بکر کی خدمت میں لے کے آئے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، پیارے نبی کو تم نے نہیں دیا تھا، میں کیسے قبول کر لوں. روتا ہوا چلا گیا. حضرت عمر کے دور خلافت میں لے کے آیا. حضرت عمر نے کہا جب حضرت ابو بکر نے لیے، پیارے نبی نے نہیں لیا، قرآن تمہارے متعلق اترا، میں کیوں لوں. روتا ہوا بلکتا ہوا چلا گیا اور حضرت عثمان غنی کے دور میں ان کا انتقال ہو گیا. میرے دوستو، زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے، ادا نہ کرنا فسق ہے. ایسا آدمی جہنم میں جائے گا. اس لیے اس بات کو یاد رکھیے، زکوٰۃ اسلام کا دوسرا رکن ہے اور بہت ہی اہم، بہت ہی بڑا رکن ہے. اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة
وہ لوگ جو روپیے پیسوں کو، سونے چاندیوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، پیارے نبی اس کو جہنم کی خوشخبری دے دیجئے۔ خوشخبری ہوگی لیکن اللہ کہہ رہے خوشخبری دے دیجئے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ مارنے کی اطلاع دینا تو خوشخبری ہوتا ہے کیا؟ لیکن اللہ نے کیا لفظ لایا؟ فبشرہم، ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ گویا عذاب کے ساتھ ساتھ مذاق بھی، عذاب کے ساتھ بھی، عذاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان پیسوں کی پجاریوں کو بتا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے بے عذاب۔ عذاب کا لفظ صرف نہیں ہے، عذاب کے ساتھ لفظ علیم کا تذکرہ ہے، عین سے نہیں حمزہ سے، دردناک عذاب کا تذکرہ، بشارت دے دیجئے۔ میرے دوستو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا چاہے پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا، گھسیٹ کر لے کے چلا جائے گا۔ اور قرآن نے یہ سنایا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو آپ بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کا۔ میرے دوستو بہت سارے واقعات ہیں قرآن و احادیث میں۔ وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے رمضان کی تفسیر میں سنایا تھا کہ کچھ لوگ دھان فصل کاٹنے گئے، بھائیاں رات میں کیا مشورہ کرے، ارے چپکے چپکے چلو، رات میں کہیں غریبوں کو معلوم ہو جائے گا تو وہ غریب اور فقیر لینے کے لیے چپکے چپکے چلے تھے، عقل مند سمجھے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جا، وہاں گیا، اللہ نے ایسی عذاب بھیجا کہ پورا کھیت جل کے راکھ ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، سیلاب آیا اور پورا ڈوب گیا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ میرے دوستو یہ بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، سمجھیں اس بات کو۔ اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہوا، فلاح یافتہ مومن، کامیاب مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ نہیں دینے والا جہنم میں جائے گا۔ اب بات یہ رہی کہ زکوٰۃ کن پر واجب ہے اور کن چیزوں میں ہے، انشاءاللہ اس پر مذاکرہ آئندہ جمعہ کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چٹھی آئی ہے فاطمہ ادریس مرحومہ کے لیے، آپ سبھی حضرات دعائے مغفرت فرمائیں، رفع درجات کے لیے دعا فرمائیں، تمام مرحومین کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔